السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ آر یو اسٹوڈینٹس؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، دنیا کی اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب کرے۔ آج ہم نیا لیسن شروع کریں گے، لیسن نمبر 7، Allah's Commandments، پارٹ 1۔ تو لیسن شروع کرنے سے پہلے اللہ کے حضور دعائیں کر لیں اور اس کے بعد پھر لیسن کی شروعات کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ Lesson name is Allah's Commandments, and in this lesson we learn about listening to the Quran is inviting Allah's mercy۔ یعنی اس لیسن میں ہم اللہ کا فرمان پڑھیں گے، فرمان الہی پڑھیں گے، اور اس فرمان الہی سے جو بات واضح ہوگی وہ یہ ہے کہ قرآن سننا باعث رحمت ہے۔ تو اس سلسلے میں جو آیت لیسن میں درج ہے، سورہ اعراف 204، اس آیت اور اس کے ترجمے کو پہلے آپ لوگ سنیں، آیت اور اس کے ترجمے کے بعد پھر اس کی تشریح ہوگی، اس کا ایکسپلینیشن ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ آپ اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کریں، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ آپ ان لوگوں میں نہ ہو جائیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے جو آیت سنی وہ یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ So when the Quran is recited, listen to it with attention and keep silence so that mercy be shown to you۔ یہ ایک آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اور یہی آیت
ہمارا آج کا لیسن ہے۔ اب اس بات سے، اس آیت سے جو بات واضح ہوتی ہے، مترشح ہوتی ہے، سو فرسٹ پوائنٹ از دیٹ کہ ون شوڈ ناٹ اونلی ریسائٹ دا قرآن بٹ آلسو ریڈ اٹ آؤٹ ٹو ادرس، یعنی قرآن مجید نہ صرف خود پڑھنا چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی پڑھ کر سنانا چاہیے اور دوسروں کو پڑھتے ہوئے سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی خود تو تلاوت کرنی چاہیے قرآن مجید کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی قرآن پڑھ کر سنانا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو پڑھتے ہوئے سننا بھی چاہیے، تلاوت سننی چاہیے۔ اب اس سلسلے میں ایک بڑی پیاری حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناؤں؟ حالانکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن سنوں۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء سنانا شروع کیا، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ النساء ورس نمبر 41، آیت نمبر 41، کہ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں کو تمہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ آیت سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب رک جاؤ۔ پھر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے کہا کہ رک جاؤ، اور پھر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ دیٹ از نریٹڈ بائی بخاری اینڈ مسلم، بخاری مسلم کی روایت ہے یہ۔ When I looked at Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, I saw that tears were rolling down from his eyes، یعنی آیت سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور آپ کا مقصد اور وہ وقت جب اللہ کے حضور سارے انبیاء حاضر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ سب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو گیا یہ حدیث جو ہم نے سنی، تو اس سے بات کیا بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر خود قرآن نازل ہوا ہے، نبی سے اچھا کون قرآن پڑھ سکتا ہے، نبی سے بہتر کون قرآن سنا سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سننے کی فرمائش ظاہر کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ ان کو بھی حیرت ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن سنوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں، تو ہم جو نبی کی امتی ہیں، ہمارے اندر بھی یہ خواہش بہت ہونی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں سے قرآن سنیں، اچھی تلاوت سنیں۔ تلاوت سننے سے، قرآن سننے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن میں جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔
کیونکہ قرآن ایمان بڑھانے کا سبب ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے ایمان بنتا ہے، قرآن کے ذریعے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اس آیت سے پہلی بات معلوم ہوئی۔ And point number 2, one must observe silence when the Quran is being recited. یعنی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہنا چاہیے۔ بہت صاف واضح ہدایت ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، یعنی جب قرآن پڑھا جائے اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ بات چیت یا شور و شغب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں نہ خود سن سکیں گے اور نہ کوئی دوسرا سن سکے گا۔ بڑا اہتمام کرنا چاہیے، کہیں بھی قرآن پڑھا جائے، کہیں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، خاموشی اختیار کی جائے، چاہے وہ ویڈیوز کے اندر ہو، چاہے وہ اسکول کے اندر ہو، مساجد کے اندر ہو، نماز کی حالت میں امام صاحب تلاوت کر رہے ہوں۔ ہر صورت میں اگر قرآن کی آواز ہمارے کانوں تک آ رہی ہے، اگر قرآن مجید کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو ہم کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں بڑی بے احتیاطی پائی جاتی ہے۔ مساجد میں لوگ بات چیت کرتے ہیں اور ادھر امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مناظر آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، تلاوت جاری ہے لیکن یہاں بات چیت بھی جاری ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا احترام نہیں ہے، قرآن کی انسلٹ ہو سکتی ہے کہ قرآن جب یہ خود اپنے بارے میں اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بات ہو جائے گی کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو اور ہم بات چیت میں یا شور و شغب اور ہنگامے میں مشغول ہوں۔ تو یہ ایک دوسری بات معلوم ہوئی، کیا ہے؟ خاموش رہنے کی، آبزرو سائلنس۔ اینڈ تھرڈ پوائنٹ از دیٹ کہ ون شوڈ لسن اٹینٹیولی وین دا قرآن از بینگ ریسائٹیڈ۔ یعنی الگ الگ چیزیں بتائی جا رہی ہیں واضح کر کے، کہ ایک تو ہے کہ خاموش رہا جائے، تیسرا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سننا چاہیے۔ ایک تو خاموش رہا جائے، ٹھیک ہے خاموش ہو گیا، لیکن پھر اگلا اسٹیپ کہ غور سے سننا چاہیے، اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے تاکہ سمجھ سکیں۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کی طرف آدمی اٹینشن پے کرے۔ ہم میں سے بڑے اگر کوئی اعلان ہوتا ہے، کلاس روم میں ہم موجود ہوتے ہیں، نیچے مائک سے پرنسپل سر کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، تو کیونکہ وہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اہم بات ہوتی ہے، تو ساری کلاس خاموش ہو جاتی ہے، ٹیچر ہی پڑھانا بند کر دیتی ہیں اور سب لوگ خاموش ہو کے پھر اس اناؤنسمنٹ کو سنتے ہیں جو کہ آفس کے ذریعے، پرنسپل آفس کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے۔ تو جب ہم اپنے سے بڑے کا اور ذمہ داروں کی طرف سے جو بات آتی ہے اس کو بہت توجہ سے سنتے ہیں، تو جو اللہ کا فرمان ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جو موت دے گا، جو سارے قدرت کاملہ کا مالک ہے، اس کی طرف سے اگر کچھ فرمان سنایا جا رہا ہے، اس کی طرف سے کچھ اناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے، کوئی میسج، کوئی پیغام دیا جا رہا ہے، تو ہمارے لیے بڑی ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ ہم بالکل خاموشی سے اٹینٹیولی ہو کے اس کو سنیں، پوری توجہ لگا دیں، پورا کان لگا دیں کہ اللہ کی طرف سے کیا میسج دیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس وقت کسی اور کاموں میں لگنا یا کسی اور طرف متوجہ ہونا مناسب نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا ادب ہے جس کو قرآن نے خود فرمایا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، کہ بالکل
خاموش رہو اور اس کو توجہ سے سنو۔ پھر چوتھا پوائنٹ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ دا قرآن از دا سورس آف انوائٹنگ دا Allah's mercy. دا قرآن از دا سورس آف انوائٹنگ Allah's mercy. قرآن اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ بہت اہم بات ہے، لعلکم ترحمون، کہ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو، خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جو شخص بھی اسے سنے گا، سنائے گا اور اس پر پابندی سے عمل کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لے گی۔ اللہ کی رحمت کی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر رحمت نازل فرما، خوب دعائیں کرتے ہیں ہم نمازوں میں۔ تو اللہ کی رحمت، اس کا سورس کیا ہے؟ What is the source of inviting Allah's mercy؟ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ، اس کا سورس یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو توجہ سے سنیں، خود بھی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت جب کی جا رہی ہو تو اس کو توجہ سے سنیں، جب کوئی بات بتائی جا رہی ہو قرآن کے بیس پر اس کو بھی توجہ سے سنیں۔ آپ کے دینیات کے جو لیسن ہیں قرآنی آیات کے بیس پر ہیں، اس قرآن کو جب سنایا جائے، اس قرآن کو جب آپ کو بتایا جائے تو آپ ادھر ادھر اپنا دل لگانے کے بجائے اس کو پوری توجہ سے لگائیں، کیونکہ ایسے موقع پہ شیطان دلوں پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ ہمیں توجہ دوسری طرف مبذول کراتا ہے۔ اس کو ٹھیک نہیں لگتا ہے کہ ہم قرآن کی طرف توجہ ہوں، اللہ کی رحمت ہم پر برسے، تو وہ مختلف چیزیں یاد دلائے گا، مختلف کام یاد دلائے گا، اور اس طرح کی باتیں جو قرآن کی بیس پہ ہوں یا قرآن کی باتیں، اس کو سننے میں ہمارا دل نہیں لگے گا۔ تو اپنے دل کو مار کر کے، اپنے نفس کو مار کر کے، اپنے دل کو کنٹرول کرتے ہوئے ہم کو قرآن سننے میں دل لگانا چاہیے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر ہم کو قرآن سننے میں مزہ آنے لگے گا، قرآن ہماری غذا بن جائے گا، اور قرآن کے سننے کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ کی رحمت ہم پر برسے گی، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔ تو آج کا لیسن جو ہم نے پڑھا، اس پہلو سے ہم کو بڑی توجہ کی ضرورت ہے، خاص طور سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے نوجوانوں کو۔ بڑا شور ہنگامہ ہوتا ہے مسجد کے باہر بھی، مسجد کے اندر بھی، یا جہاں کہیں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، خاص رمضان میں آپ دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ پہلی رکعت تو شور کی نظر ہو جاتی ہے، حالانکہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت۔ بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے، بڑوں کو بھی سمجھانا چاہیے، قرآن پڑھتے ہوئے بالکل کیپ سائلنٹ، پن ڈراپ سائلنٹ ہونا چاہیے۔ اس لیے سب سے جو کلام ہے، جو گفتگو اس کی ہے، وہ رب کی ہے، وہ حاکم مالک خالق ہمارے رب کی گفتگو ہے، وہ تمام انسانوں سے بڑھ کر کے، تمام کائنات سے بڑھ کر کے۔ اللہ نے ایک موقع پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی حیثیت وہی ہے تمام علوم کے اوپر، تمام باتوں کے اوپر، جو حیثیت خود اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔ اللہ کی جو عظمت، اللہ کی جو بڑائی تمام مخلوقات کے اوپر ہے، اسی قدر عظمت اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی ہے تمام علوم کے اوپر۔ تو ہم سائلنس ہوتے ہیں، بہت سارے موقع پر ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہم کو رسپیکٹ دینا چاہیے، سب سے زیادہ جو ہم کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، سب سے زیادہ جو ہم کو توجہ دینی چاہیے، وہ وہاں پر دینی چاہیے جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، اس کو سننے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔